اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کو وہ کھلا ہوا پائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کا جو دروغہ ہوگا بڑے پیار سے وہ کہے گا سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، تم پر سلام نازل ہو، تم پر سلام نازل ہو. کیوں؟ قرآن کہتا ہے طب تم، بڑی ہی پیاری زندگی تم نے دنیا میں گزاری ہے، بڑی ہی عمدہ زندگی تم نے دنیا میں گزاری ہے. فادخلوها خالدین، بڑی پیاری زندگی گزاری جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما رہا ہے. عزیزان محترم، یہ مقام انہیں ملے گا جنہیں تقوی کی دولت حاصل ہو، جنہیں تقوی کا سرمایہ حاصل ہو. اور تقوی کی دولت، تقوی کا سرمایہ جسے حاصل ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ اس کا دل نیکیوں کا مرکز بن جاتا ہے. اس کے جسم کا ہر عضو، اس کے جسم کے تمام اعضاء، دل، دماغ، ہاتھ، کان، پیر، یہ سب کے سب اچھے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور حسنات ہی حسنات اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں. عزیزان محترم، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ تقوی، لفظ تقوی بار بار ہم سنتے ہیں لیکن اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس کا معنی بھی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے برائیوں سے رک جانا اور اللہ کے ڈر سے اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، اسی کا نام تقوی ہے. آپ غور فرمائیں کہ دونوں چیزوں میں اللہ کا ڈر شامل کیا کہ برائیوں سے بچنا ہے، یہاں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے ڈر سے برائیوں سے بچو. بہت سارے انسان ہوتے ہیں کہ وہ معاشرتی زندگی میں رہتے ہیں، ماحول مل جاتا، گھر کا ماحول مل جاتا، ایک مزاج مل جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے. جب دل میں رب کا ڈر ہو، تمہیں برائی کرنے پر قدرت حاصل ہو اور اس کے بعد برائی سے بچ جاؤ، رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس چیز کا نام تقوی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اوامر پر عمل کرنا، یہاں بھی ڈر کا ہونا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، قیام کیا ہم نے، اس کے بعد ہمارے تصورات بھٹک جاتے ہیں، خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، تصور و تخیل کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے. نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن دنیا بھر میں ہم سیر کرتے رہتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز ہم پر ضروری ہے، ایک ماحول ملا، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں رب کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. ماحول ملا، ہم کھڑے ہو گئے. لیکن صوفیہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے رب کی بارگاہ میں تو بدن لرزہ برندام ہو جاتا تھا، ان کے جسم کے روگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں کرو تو رب کے ڈر کی وجہ سے کرو. اگر یوں ہی ماحول مل کے تمہیں نیکیاں کرنے کی توفیق مل گئی، اسے تقوی کا نام نہیں دیا جائے گا. ڈر ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر اوامر پر عمل ہو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس چیز کا نام تقوی ہے. تو رب کے ڈر کا نام تقوی ہے. اور رب کا ڈر اور خوف دنیا میں بھی انسان کو سرخروئی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات اور بخشش ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے قیام کیا خوف کرتے ہوئے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بروز قیامت 2 جنتیں ہوں گی. مفسر شہیر فرماتے ہیں کہ 2 جنتوں سے مراد ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے. اور دوسری تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک جنت اسے اس بنیاد پر ملے گی کہ
کہ اس نے نیک عمل کیا اور ایک جنت اس بنیاد پر ملے گی کہ اس نے اللہ کے ڈر سے برائیوں کو چھوڑ دیا ہے. تو ایسے بندے کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کے دل میں ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت جب بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سوکھے ہوئے درخت کو جب ہلایا جائے اس کے پتے کس طرح جھڑ کر گر جاتے ہیں، جب کسی بندے کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑ کر گر جایا کرتے ہیں. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخرجونی من النار، کہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دو. من خافنی یوما او خافنی فی مقام. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دو جو مجھے کسی ایک دن بھی دنیا میں رہ کے یاد کیا ہو اور کسی مقام پہ رہ کر گناہ کرنے پر قادر ہو لیکن میرے خوف سے اس نے چھوڑ دیا ہو، تو ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کر دو. آزاد کر دیا جائے گا ایسے بندے کو. ہم اور آپ ہیں دنیا میں بڑی ہی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، چین اور سکون تلاش کرتے ہیں، اور قیامت کی بڑی فکر ہمیں رہتی ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑا پرخطر منظر ہوگا. ہم یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور دنیا کی لاپرواہی کر کے آخرت کی ہم فکر کیا کرتے رہتے ہیں، قیامت کے روز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، کہ جب کوئی بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے تو قیامت کے دن میں اسے امان عطا کر دوں گا، میں اسے مطمئن کر دوں گا. وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر دنیا میں مجھے بھلا دیا، بے خوف ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا، تو قیامت کے دن میں اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا. عزیزان محترم، ہم اور آپ ہیں دنیاوی زندگی میں رب کو بھلائے بیٹھے ہیں، رب کو یاد نہیں کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہم جاتے نہیں ہیں، اور قیامت کی بڑی فکر ہمیں سوار رہتی ہے کہ اس دن کیا ہوگا. اگر قیامت کے دن امان چاہتے ہو، قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے بخشش اور نجات چاہتے ہو، تو دنیا میں رہ کر اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہوگا، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا ہوگا. آئیے چلتے حدیث رسول کی طرف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ تینوں صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہے. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے افضل بندہ کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی مروت کامل ہو، جس کا ہاتھ سخی ہو، جس کی فصاحت ظاہر ہو، جس کا مقام و مرتبہ دنیا میں بلند ہو، کیا وہ انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا
وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. جتنی چیزوں کا تم نے تذکرہ کیا ہے یہ دنیا کے لیے ہے، اور آخرت میں جاننا چاہتے ہو سب سے اونچا مقام کس کا ہے تو سنو، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. قیامت کے دن آخرت میں تمہارے رب کے نزدیک سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے. عزیزان محترم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. دنیا میں وہ چاہے نادار ہی صحیح، مفلس ہی صحیح، لیکن اگر تقوی کی دولت اسے حاصل ہے تو وہ انسان سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہے. عزیزان محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، بستر علالت پر موجود ہیں، حضرت ابن عباس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں امیر المومنین، آپ نے تو اسلام کی دولت اس وقت پائی ہے جب لوگ اسلام قبول کرنے میں ٹامک ٹوئیاں کر رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. آپ کو تو جہاد کی توفیق اس وقت نصیب ہوئی ہے جب سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرزہ سرائی میں لگے ہوئے تھے. آپ کی خلافت پر سب کے سب متفق ہیں. حضرت جب یہ باتیں کہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ابن عباس تم مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو، تم مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو. تمہاری ان باتوں سے وہی مغرور انسان خوش ہو سکتا ہے جسے دنیا کی لالچ ہو. قسم خدا کی، اس وحدہ لا شریک کی ذات کی قسم، اگر میں ایسی سلطنت کا مالک ہوتا کہ جس سلطنت پر سورج طلوع ہوا کرتا اور اس سلطنت کے بدلے میں قیامت کے ایک عذاب سے میں بچ جاتا تو اپنی پوری سلطنت اس عذاب سے بچنے کے لیے قربان کر دیا کرتا میں. عزیزان محترم، یہ خوف تھا ان کے دل میں، یہ ڈر تھا ان کے دل میں. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کی وعید کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے جن میں عذابات کا تذکرہ ہے، جن میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ رو رو کر بے حال ہو جایا کرتے تھے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر رویا کرتے تھے، خوف خدا سے اس طرح کانپتے تھے کہ ان کے دونوں آنکھوں کے نیچے دونوں رخسار پر دو کالے نشان بن گئے تھے. اس طرح وہ رب کی یاد میں، رب کے ڈر سے وہ رویا کرتے تھے. یہی عمر بن خطاب ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک تنکا اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں یہ ایک تنکا ہوتا، ہوائیں اسے اڑا کر فنا کر دیتی اور رب کی بارگاہ میں مجھے حساب نہ دینا پڑتا. رب کی بارگاہ میں حساب کے تصور سے کانپ جایا کرتے تھے. عمر بن خطاب بڑے عظیم ہیں، ستاروں کے مانند ان کی نیکیاں ہیں، عشرے مبشرہ میں شامل ہیں، دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، لیکن خوف خدا سے کس طرح لرزہ برندام رہا کرتے تھے. عزیزان محترم، ہم اور آپ لاپرواہ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک آیت ارشاد فرمائی، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا تو انہوں نے رب کی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس آیت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ برائی کرتے ہیں، برائی کرنے کے بعد وہ رب کی بارگاہ سے ڈرنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے عائشہ ایسے لوگ اس آیت میں مراد نہیں ہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر کون مراد ہے؟ کہا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو زندگی بھر اچھے عمل کرتے ہیں لیکن اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو رب کی بارگاہ میں میرا یہ عمل مقبول نہ ہو جائے، مردود نہ ہو جائے، نامقبول نہ ہو جائے، اس خوف سے وہ کانپتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ان صوفیہ کا حال تھا کہ نیک عمل کرتے تھے لیکن قبولیت کے تصور سے وہ کانپ جایا کرتے تھے کہ کیا پتا رب کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو۔ ہم اور آپ ہیں، 2 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر ظہر کی وقت کی نماز ہم ادا کر لیتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پسینہ پوچھتے پوچھتے نکلتے ہیں کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز پڑھ کر ہم نکل رہے ہیں۔ ایک تو عمل نہیں ہمارے درمیان، اگر مشکل سے ہمیں عمل کی توفیق ہو گئی تو پھر ریاکاری بھی شامل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کیسا عمل ہے؟ متقیوں کے خلاف ہے، یہ صوفیہ کے خلاف ہے یہ۔ اور اگر کسی سے کہہ دو کہ اس طرح کے عمل مت کیا کرو، ریاکاری پیدا ہوتی ہے، تو بڑے شان سے کہتے ہیں کہ دل میں کچھ الگ تصور ہے، زبان پہ کچھ الگ بات ہے، ہاتھوں سے کچھ اور کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، ہم دل والے ہیں۔ آؤ تقوی کی اہمیت سمجھنا، حضرت سمرقندی کی بارگاہ میں چلو کہ جب انسان متقی ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے کوئی متقی نہیں ہو جاتا ہے، جب انسان متقی ہوتا ہے تو اس کے جسم کے 7 حصے ایسے ہیں جو اس کے متقی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے متقی ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو متقی ہونے کی گواہی دیتی ہیں؟ کہا اس کی آنکھ بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ متقی ہے، اس کے کان بھی گواہی دیتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی گواہی دیتے ہیں، اس کا پیٹ بھی گواہی دیتا ہے، پیر بھی گواہی دیتے ہیں، دل بھی گواہی دیتا ہے، اور اطاعت بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ انسان متقی ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا جب انسان متقی ہوتا ہے تو جب بھی اس کی زبان کھلتی ہے تو لہو و لعب کے لیے نہیں، فحش گوئی کے لیے نہیں، بلکہ اس کی زبان پر تلاوت قرآن اور حمد باری تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کان، کہا جب بھی وہ بندہ کوئی چیز سنتا ہے تو رب کا ذکر سنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، ظلم کے لیے نہیں۔ پیر اگر اٹھتے ہیں تو خانہ خدا بندی کی طرف جاتے ہیں، کسی برائی کی جگہ پر نہیں۔ اور دل اتنا سنبھلا ہوا رہتا ہے کہ اس دل میں بغض و عناد، حسد، کینہ، تکبر کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ اور جب وہ بندہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل میں نفاق اور ریاکاری کا کہیں کوئی تصور ہی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو جب بندہ متقی ہوتا ہے تو 7 چیزیں یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پھر حضرت سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس شان کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کا پیٹ، اس کا دل، اس کی اطاعت اس کے متقی ہونے کی گواہی دینے لگتی ہے، ایسے ہی بندوں کی شان میں اللہ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ متقیوں کے لیے امن والی جگہ ہے۔ ان المتقین مفازہ، کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ ایسے ہی بندوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، کہ متقی جو ہے وہ سایوں میں ہے، چشموں میں ہے، خواہش کے مطابق وہ پھلوں میں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو رچتا بچتا، بدلہ اس کا جو تم نے دنیا میں نیک عمل کیا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور بھلائی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ متقی باغات میں ہے، چشموں میں ہے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو کچھ انہیں اجر عطا کیا ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے
इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, ये जो बदला इन्हें दिया गया है इससे पहले की जो जिंदगी इनकी थी, दुनियावी जिंदगी थी, उसमें ये बड़े नेकूकार और बड़े अच्छे बंदे बनकर उन्होंने जिंदगी गुजारी है। और उनकी शान फिर कुरान ने आगे बयान की कि उनका हाल ये था, वबिल असहारि हुम यस्तगफिरून, कि वो सुबह उठकर जब सारी दुनिया सो रही है, सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मशगूल है, उस वक्त वो बंदे उठकर अपने रब को याद करते हैं। और उस वक्त रब फरमा रहा होता है, हल मिन मुस्तगफिरिन हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई बंदा जो मुझसे मगफिरत चाहता हो, है कोई बंदा जो मुझसे रिस्क चाहता हो, है कोई नजात चाहने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला। ये मुत्तकी बंदे उस वक्त उठते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हमें रिस्क चाहिए, हम मोहताज हैं, हम बीमार हैं। अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है, मगफिरत भी अता करता है और उनकी मुसीबतों को भी टाल दिया करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी चीजें उस वक्त बंदे को हासिल होती है कि जब बंदे के दिल में तकवा पैदा हो जाए, बंदे का दिल मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। और इन्हीं बंदों के बारे में कुरान ने कहा, वसीक़ल लदीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि ऐसे बंदों को गिरोह दर गिरोह, जमात दर जमात उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, चलाया जाएगा। और फिर बड़ी ही शान से जन्नत का दरोगा कहेगा, सलामुन अलैकुम, तुम्हारे लिए सलामती हो, तिब तुम, कितनी प्यारी जिंदगी तुमने दुनिया में गुजारी, फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा हमेश के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको तक़वी की अजीम दौलत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।